خداوند مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جو اپنے اسباق کے سلسلے میں پہلا کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں کے مطالعہ میں سبق نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے محبت کی ایک تصویر۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس کی پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں ہم نے روح القدس کی نعمتوں کے بارے ذکر کیا تھا، اور پولس رسول یہ کہتا ہے کہ روح القدس کی نعمتیں فرق ہیں، لیکن یہ روح ہی سب کو عطا کرتا ہے۔ تو روح القدس کی نعمتیں اگر فرق ہے، دینے والا ایک ہے، تو پھر ہم سب برابر ہیں۔ اور پھر وہ ایک جسم کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح ہم سب ایک بدن ہے، اور بدن جو ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ 13واں باب جسے محبت کا باب کہا جاتا ہے، اور پھر 14ویں باب میں وہ روح القدس کی مزید نعمتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ہم کلیسیا میں کس طرح نظم و ضبط رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں دونوں باب کے بیچ میں محبت کا ایک باب ہے۔ اور آج اس 7ویں سبق میں ہم اسی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم محبت کی اس تصویر کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اسے اپنی زندگیوں کا ایک حصہ بنا سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ بہربر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ایک بار پھر خداوند تیرے آگے سر نگوں ہیں، اور تجھ سے دعا گو ہیں کہ یوں ہی ہم آج محبت کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ تو یہ محبت خداوند تجھ سے ثابت ہوتی ہے۔ محبت کا سرچشمہ تو ہے، اور پھر خدا ہی محبت ہے۔ خداوند تو ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم اس اہم چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ محبت ہر چیز پر غالب آ سکتی ہے۔ یونانی لفظ آگاپے نئے عہد نامے میں 135 بار آیا ہے۔ محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن یہ الفاظ جو ہے یہ سب سے زیادہ موزوں طور پر پولس رسول کو لگا، اور اس نے اسے استعمال کیا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ محبت ہر چیز پر غالب آ سکتی ہے۔ کرنتھن کی کلیسیا کے خط میں محبت مرکزی موضوع تھا۔ نئے عہد نامے میں محبت کے متعلق بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ محبت کے بغیر روحانی نعمتیں، جن کا ہم نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، وہ بیکار ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ محبت ہی ان نعمتوں کا سبب ہے۔ محبت ان نعمتوں کا سبب کس طرح بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں خدا نے ہمیں کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے دی ہیں، اور جب کلیسیا کی بڑھوتی ہے تو محبت نہیں ہوگی تو یہ نعمتیں بیکار ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا مناد ہوں، میں بہت اچھا معلم ہوں، میں بہت اچھا لکھاری ہوں، میں بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس میں محبت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے۔ پریچر جو ہے محبت کے بغیر زیرو ہے۔ کوئی بھی کام کرنے والا کلیسیا میں اگر اس میں محبت نہیں ہے تو پھر وہ زیرو ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس ہفتے ہم 13ویں باب محبت کے تصور کو گہرے طور پر دیکھیں گے، گہرے طور پر کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ محبت ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک رویہ ہے۔ کہتے ہیں جذبات کے تحت محبت کی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ کیونکہ اگر صرف جذبہ ہو تو پھر جذباتی لوگوں کے ساتھ وابستہ لوگوں سے ہی محبت کی جائے، جذباتی طور پر وابستہ، لیکن یہ ایک رویہ ہے جو ہر ایماندار کی زندگی کا عکس ہے، اور ہر ایماندار کی زندگی میں اسے نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے۔ جو زندگی
اعمال اور الفاظ میں ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے کردار سے، میرے الفاظ سے، میری زندگی سے، میرے عمل سے محبت جھلکنی چاہیے، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ بہت اہم موضوع ہے بائبل مقدس کا، کیونکہ خدا بھی محبت ہے۔ محبت حقیقت میں کیا ہے اور کیا کرتی ہے، یہ مکمل طور پر یسوع مسیح کی زندگی میں ظاہر ہوا۔ محبت کی ایک اہم تصویر یسوع مسیح ہے، بلکہ سب سے اہم ہے۔ کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ غرض ایمان، امید، ایمان کیا؟ میرا ایمان یسوع مسیح پر ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں آئے گا۔ پھر امید بھی مجھے یہی ہے کہ ایک دن خداوند میرا خدا آئے گا اور ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اگر میں ایمان رکھتا ہوں مسیح پر، ایمان اتنا زیادہ ہو کہ تمام کچھ میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں محبت نہیں رکھتا تو میں کچھ بھی نہیں۔ روحانی نعمتوں کی محبت کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روحانی نعمتیں جتنی بھی ہوں، اگر محبت نہیں ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں 12 باب کی 9 آیت پڑھنے لگا ہوں، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق ملی۔ دیکھیں یہاں پر میں شفا دے سکوں کسی کو، میں ایمان رکھوں اور پھر یہ معجزے کر سکوں، اور اگر میں تمام کچھ کر سکوں لیکن میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ عبرانیوں 11 باب میں آپ کو ایمانداروں کی مثالیں ملتی ہیں، بہت سے ایمانداروں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ان میں محبت نہ ہوتی تو ایمانداروں کچھ بھی نہ ہوتے۔ تو اس لیے محبت یہ سب سے افضل ہے۔ میں رومیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ پلیز نکالیے گا، رومیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، یہ راست باز گنا گیا۔ لیکن اگر اس میں محبت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ 1 کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، 1 کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ ہر چیز میں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں اتری، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے دی۔ What a joy! What محبت کیا ہے؟ یہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ 1 یوحنا 4 باب میں ہم کیا پڑھتے ہیں محبت کے بارے میں، کہ خدا محبت ہے اور اس کے بغیر کوئی چیز بھی، ہر چیز بیکار ہے۔ 1 یوحنا اس کا 4 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔
نہیں اگر مجھ میں محبت ہے تو پھر ہی میں خدا کو جانتا ہوں اور خدا سے پیدا ہوا ہوں۔ پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ میرے عزیزو، محبت افضل ہے۔ پھر ہم اسی باب کی 16ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان لیں اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں۔ محبت سب سے افضل ہے۔ متی 22 باب میں خدا نے کہا خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت سب سے بڑے حکم ہیں۔ ایک مسیح کو یسوع مسیح کی طرح ہونا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اسے، اور پھر ہی وہ محبت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب، جیسے میں نے کہا کہ محبت کا باب کہا جاتا ہے، یہ کوئی محبت ایسی محبت نہیں ہے جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہے، یہ رومانی محبت نہیں ہے، بلکہ ایک گہری قسم کی محبت کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا محبت ہے؟ وہ خدا کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پولس رسول شاندار طریقے سے وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ہماری زندگیوں میں خدا کی محبت کو ظاہر کیا جائے جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یعنی یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور اگر ہم اس محبت کا اظہار کریں تو پھر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ رومیو 5 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو یہ محبت ہمارے دلوں میں خدا نے ڈالی ہے، اور اگر خدا نے ڈالی ہے تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو اچھے طریقے سے دوسروں پر اس کا اظہار کریں۔ محبت ہمارے تمام اعمال کے پیچھے محرک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو محبت کی بالادستی کیا ہے؟ محبت کی خصوصیات کیا ہے؟ محبت کی استقامت کیا ہے؟ سب چیزوں سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ یہ ہم تمام کچھ آج یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس محبت کے بارے میں مزید جانیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑے غور سے سنیے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی چانچ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہاں پر پہلی 3 آیات میں پولس رسول واضح طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبت بیسیکلی کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبان، یعنی مجھے بہت سی زبانیں آتی ہوں، جو فرشتے زبان بولتے ہیں وہ بولوں، لیکن میں محبت نہ رکھوں تو آپ جانتے ہیں کہ جب پیتل جو ہے اس پر کوئی ضرب لگائی جاتی ہے تو کہتا ہے ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چانچ، صرف شور کرنے والا ہوں اور کچھ نہیں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتا ہوں اور محبت نہیں رکھتا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اگر مجھے نبوت ملے، نبوت کیا ہے؟ میں اگر نبی ہوں، میں پیشن گوئی کرتا ہوں، پوری ہوتی ہے،
اور میں نبوت ملے اور سب بیدنوں کل علم کی، میرا علم اتنا زیادہ ہو، کل علم کی بات ہے، یعنی میں تمام علوم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور پھر وہ کیا، اگر جانتا ہوں علم کو لیکن میں محبت نہیں رکھتا تو پھر کچھ نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میرا ایمان بھی کامل ہو، میں خدا کو پیار کرنے والا ہوں اور خدا کی ہر بات کو جانتا ہوں، اور ایمان میرا اتنا کامل ہے کہ میں پہاڑوں کو کہوں تو وہ ہٹ جائے، لیکن اگر میں محبت نہیں رکھتا تو کچھ نہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے اور اگر اپنا سارا مال صحافت، بہت سے لوگ نجات صحافت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ سخی ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کہتا اگر میں سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اگر مجھ میں محبت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اگر میں خدا کے لیے اپنا بدن بھی قربان کر دوں لیکن مجھ میں محبت نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس میں اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ خدا انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں 13ویں باب میں اور بھی بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ یہ باتیں کیا کہتی ہیں ہمیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے محبت صابر ہے، یعنی صبر کا مظاہرہ کرتی ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرتی ہے۔ جب کسی میں صبر ہوگا تو وہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ محبت کیا کرتی ہے؟ پھر لکھا ہے محبت مہربان ہے، یہ مہربان اور رحم کرنے والی ہے۔ محبت کے تحت ہی لوگ رحم دل بھی بنتے ہیں اور پھر مہربان بھی ہوتے ہیں۔ یہ راستی سے خوش ہوتی ہے، یہ سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتی ہے، اور بہت سے لوگ آج سچائی کا ساتھ دینے سے گھبراتے ہیں۔ میں یہ آیت 13 باب اور 4 سے 7 آیت پر تبادلہ خیال کر رہا ہوں۔ یہ سچائی کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ آج لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ لوگ آج اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ سچائی کا ساتھ دیتی ہے محبت، سب کچھ سہ لیتی ہے، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کیے بغیر، ان کو بغیر لوگوں پر ظاہر کیے ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ خاموش رہتی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لے، اس پر زیادتی ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کر سکتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، یہ مذمت نہیں کرتی بلکہ شک کا فائدہ دیتی ہے، مذمت نہیں کرتی، یقین کرتی ہے۔ اگر کوئی آ کر جھوٹ بھی بولتا ہے تو محبت اسے یقین کرتی ہے، شک کا فائدہ دیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، ہمیشہ اچھا ہونے کی امید رکھتی ہے، ہمیشہ سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو محبت کرتی ہے، مشکلات، آزمائشوں اور آزارسانی کو یہ محبت ہی برداشت کر سکتی ہے۔ آئیے 4 سے 7 آیات تک ہم اسے پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نشیبہ کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، دن جلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ وہ ہم نے پہلے جو ابھی دیکھا وہ کہ محبت کیا کرتی ہے، اب محبت کیا نہیں کرتی۔
اسی حوالے میں سے لکھا ہے محبت حسد نہیں کرتی، یہ ان لوگوں سے حسد نہیں کرتی جن کے پاس دوسروں سے اچھی نعمتیں یا ان کے اندر مجھ سے زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ ان سے حسد نہیں کرتی۔ اور خاص طور پر یہ پاسٹر صاحبان کے لیے ہے، یہ پاسٹر صاحبان اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں سے بہتر سے بہتر ہوں، تو محبت حسد نہیں کرتی۔ اگر مجھ سے کوئی بہتر سپیکر ہے تو دیٹ از فار پریز گاڈ فار دیٹ۔ لکھا ہے پھولتی نہیں ہے، شیخی نہیں مارتی ہے، دوسروں سے خوشامد کی توقع نہیں کرتی، پھولتی نہیں ہے۔ آج بہت سے خوشامدی لوگ آپ کو کلیسیا میں ملیں گے، لیکن اگر محبت ہے تو یہ کبھی بھی خوشامد کی توقع نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، یہ اپنے بارے میں مبالغہ آمیز نظریہ نہیں رکھتی جو صرف اور صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے، جنجلاتی نہیں، یہ سماجی اور اخلاقی اصولوں کے خلاف کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتی، دوسروں کی بہتری چاہتی، بدگمانی نہیں کرتی، یہ نہ تو غضبناک ہے اور نہ ہی حد سے زیادہ حساس ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، یہ جرائم کو معاف اور نظر انداز کرتی ہے، ناراستی سے خوش ہوتی ہے، یہ غلطیاں خوش نہیں ہوتی بلکہ ان کی درست کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ ہے محبت جو نہیں کرتی۔ پہلے چیزیں جو تھی جو محبت کرتی ہے وہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 8ویں آیت پڑھوں، محبت کو زوال نہیں، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ شاید ہم نبوت کرنے والے ہوں، شاید ہم زبانیں بولنے والے ہوں، شاید ہمیں بہت کچھ علم ہو، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ میں کیوں نہ 15 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ وہ طویل عرصے تک تکلیف اٹھاتا رہا، یسوع مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مار پیٹ، توہین اور حقارت برداشت کی۔ وہ رحم دل تھا، وہ ہر اس شخص کی فکر کرتا تھا جو اسے تکلیف بھی دیتا تھا، وہ اس کی بھی فکر کرتا تھا، وہ سچائی سے خوش ہوتا تھا۔ اس نے وضاحت اور یقین کے ساتھ دوسروں کو سچائی سکھائی، پھر سب کچھ وہ برداشت کرتا تھا۔ اس نے گناہگار عورت کا فیصلہ نہیں کیا اور اسے معاف کر دیا، سب باتوں کا یقین کرتا تھا، اسے زکائی کے خلوص کا پورا بھروسہ تھا، سب باتوں کی امید رکھتا تھا۔ اس نے 12 شاگردوں کو ناممکن مشن کے لیے تیار کیا، اسے امید تھی کہ یہ کچھ کریں گزریں گے، پھر وہ سب کچھ برداشت کرتا تھا۔ اس نے بھوک، درد، رد کیا جانا اور ظلم و ستم کو برداشت کیا، پھر اس نے عزت کی تلاش نہیں کی اور اس نے عاجزی سے تعلق رکھا۔ وہ حسد نہیں کرتا تھا، عاجز تھا، وہ مغرور نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ کائنات کا بادشاہ تھا لیکن اس نے اس پر فخر نہیں کیا۔ وہ عاجز ترین کام کرنے کو تیار تھا، وہ پھولتا نہیں تھا، وہ سب کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آتا، وہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی پوری کی، وہ اپنی بڑھوتی نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے اسے مارا تو اس نے شائستگی سے جواب دیا، وہ اکسایا نہیں چاہتا تھا،
اس نے لوگوں کے لیے معافی مانگی جنہوں نے اسے مصلوب کیا۔ وہ کسی کی برائی نہیں چاہتا۔ وہ ظالم فرشتیوں سے سختی سے بولا، وہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ تمام خوبیاں اگر اس محبت کے باب میں جو تحریر کیا گیا ہے اس میں پائی جاتی ہیں تو یہ یسوع مسیح کی تصویر پیش کی گئی ہے، اور یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ ہمیں تمام کچھ سکھاتا ہے۔ کنٹریوں کے لوگ اپنے رویے سے ظاہر کرتے تھے کہ محبت کیا نہیں کرتے۔ تو کیا میں دوسروں سے حسد کرتا ہوں؟ کیا میں گھمنڈ اپنے اندر مغروری پائی جاتی ہے جو اس وقت کی کلیسیا میں پائی جاتی تھی؟ کیا غلط کام کرنے والے اس کلیسیا میں موجود تھے؟ کیا آج کی کلیسیا میں موجود ہیں؟ خود غرض لوگ تھے اور کیا آج بھی ہیں، اور آسانی سے چڑچڑے ہو جاتے تھے، وہ نفرت انگیز تھے اور گناہ کو برداشت کرتے تھے۔ تو کیا یہ تمام کچھ آج کی کلیسیا میں پھیلا جاتا ہے؟ ان کی طرح ہمیں ان تمام باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت کی کرنتھنس کی کلیسیا میں پایا جاتا تھا، اور محبت کی خوبیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، جیسا کہ پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے، تاکہ روحانی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ وہ ہمیں دو دیگر خوبیوں میں رہنے کی دعوت بھی دیتا ہے، ایمان اور عمل۔ جب یسوع مسیح آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ ابدی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ پھر ایمان امید کے ساتھ نبوت، زبان اور دیگر نعمتوں کی مزید ضرورت نہیں ہوگی، لیکن محبت ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی کیونکہ اس کو زوال نہیں۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، چاہے کسی کا دعویٰ کتنا بلند کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت سے مبعور نہیں تو وہ مسیح کا سچا شاگرد نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا سچا شاگرد بننے کے لیے میرے اندر محبت کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کے پاس بڑا ایمان ہو اور معجزات کرنے کی قدرت بھی ہو، لیکن محبت کے بغیر اس کا ایمان بے فائدہ ہے۔ وہ بڑی صحافت دکھا سکتا ہے، لوگوں کو غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ حقیقی محبت کی بجائے کسی اور مقصد سے سب مال غریبوں کو پھیلانے میں دے دے تو یہ عمل اسے خدا کے حضور مقبول نہ بنائے گا۔ اپنے جوش میں وہ شہادت کی موت بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے محبت نہ ہو تو خدا کی نظر میں وہ ایک گمراہ اور جشیلا یا خود غرض منافق سمجھا جائے گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ محبت کو اپنائیں، کیونکہ محبت ہی ایسا فعل ہے جو میرے اندر روح کے پھل پیدا کر سکتا ہے۔ آج میری آپ سب کے لیے خدا سے تمنا ہے، دعا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، جو ہی آپ اس ہفتے اس سبق کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکات سے نوازے۔